مدبر مسائل امت عزت مآب حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ ایک باوقار بلند پایا قوم کا درد رکھنے والی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ یہ جہاں پر دین متین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، یہ خاکسار بھی اسی ادارے سے کسی طور پہ جڑا ہوا ہے۔ میں جب سے وہاں وابستہ ہوا تب سے لے کر آج تک بچشم سر دیکھ رہا ہوں، دیکھتا آ رہا ہوں، آئندہ بھی دیکھوں گا انشاءاللہ کہ حضرت مفتی صاحب بہت خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں۔ خود پڑھانا، طلباء کی ذمہ داری سنبھالنا، ہمارے وہاں پہ جو کھانا بنتا ہے مدرسے میں مطبخ، اس کی ذمہ داری بھی انہی کے کاندھے پر ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ شخصیت کہیں اور کی نہیں، آپ کی غنیمت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھی میرا رشتہ آپ کی بستی سے خاص ہو جاتا ہے کہ ہمارے ادارے کے جو پرنسپل صاحب قبلہ ہیں، صدر المدرسین ہیں، وہ کسی اور بستی سے نہیں، اسی بستی غنیمت نگر سے ہیں۔ اور ابھی مولانا خالد صاحب بھی شاید وہ بھی اسی بستی سے ہیں میرے خیال سے، وہ بھی۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو غنیمت نگر کا نام صرف پیپلسانہ بھوجپور تک نہیں رہے گا، صرف مراد آباد تک نہیں رہے گا، بلکہ یہاں کے علماء، حفاظ و قراء کے ذریعے یہ نام اتر پردیش کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے کرناٹک کی وادیوں تک پہنچ جائے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ عرصہ دراز سے مسلسل کرناٹک کی سرزمین پہ رمضان شریف میں قرآن مجید سناتے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں مفتی صاحب؟ غنیمت نگر سے۔ کہاں کا نام روشن ہو رہا؟ بولو یار، آپ بھی بولو۔ غنیمت نگر۔ کس بستی کا نام روشن ہو رہا ہے؟ جو کام تم پیسہ خرچ کر کے نہیں کر سکتے، خاندان کی طاقت کی بنیاد پہ، دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتے، مفتی صاحب نے وہ علم کی بنیاد پہ کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں تقریروں میں زیادہ تر یہ بات کہتا ہوں کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دو نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جذبہ لے کے جاؤ، یہاں سے جلسہ کیا ہے اتنا عالیشان آپ نے، تو من بنا کے جاؤ یہاں سے کہ یار بچوں کو اتنا تو ضرور پڑھائیں گے، کم از کم انہیں یہ تو پتہ رہے کہ ہم امت میں کس کی ہیں، بے شک بے شک۔ آئے کیوں ہیں، آئے کہاں سے ہیں اور جائیں گے کہاں، یہ تو کم از کم انہیں معلوم ہو، اور دنیاوی نالج بھی ہو۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نل بٹا نل، زیرو بٹا سناٹا، کچھ نہیں آتا جاتا، ٹرین میں کہیں جانا ہے تو پوچھ تاچھ کی کھڑکی میں کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ بیگ ٹانگے ہوئے، تو دنیا ہنسے گی نہیں تو کیا ہوگا، اور ہنسے گی نہیں کیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر۔ بولو، آپ اپنے مکان میں سنگ مرمر لگوا لو، لباس اپنا 10,000 کا نہیں 20,000 کا پہنو، اور سینہ تمہارا علم سے خالی ہو تو کورے کاغذ ہی رہو گے۔ تھوڑی دیر کی بری لگے گی، مگر کڑوی دوا بھی بڑی کام کرتی ہے کبھی کبھی۔ ہاں، کورے کاغذ ہی رہو گے۔ لباس سے زینت نہیں ہوتی، زینت علم سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زور سے بولو، زینت، اونچا بولیے نا، زینت علم آپ کے پاس ہے۔ ارے میں تو یہاں تک کہتا ہوں، سر چھپانے کو چھت رہے نہ رہے، پہننے کو کپڑے رہے نہ رہیں، یار پاؤں میں چپلیں رہے نہ رہیں، مگر تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں قلم رہنا چاہیے، بے شک بے شک۔ تمہارے پاس تعلیم کا جوہر رہنا چاہیے۔
ارے یہاں تک جملہ میں نے پڑھا کہیں پر کہ کھانا کھانے کو تھالی نہ ہو تو ہاتھ پہ رکھ کے کھا لو مگر اپنے بچوں کو پڑھا لو۔ سبحان اللہ زندہ باد۔ بہت اچھا پیغام۔ اے پی جے عبدالکلام بھارت کے راشٹرپتی رہے، میزائل مین رہے، اپنے بھارت کو پرمانو شکتی بنانے میں انہی کا یوگدان ہے، اور اس کا ایکسپیرینس کرانا اور باضابطہ منظر عام پر لانے میں اٹل بہاری واجپئی جی کا یوگدان ہے۔ اے پی جے عبدالکلام ایک ولیج اور گاؤں کے ہی رہنے والے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بہت کسی ارب پتی کھرب پتی کے بیٹے ہوں۔ بہن نے پڑھایا تھا اخبار بیچ کے، تو وہ اپنی فیس جمع کرتے تھے اور کچھ جو بچ جاتے تھے پیسے اس سے وہ کھانا وانا کھا لیتے تھے اخبار بیچ کے۔ آپ غربت کا اندازہ لگائیے کس قدر پور فیملی سے تھے وہ، مگر جذبہ تھا، ہمت، حوصلہ، ٹیلنٹ، ہارے نہیں۔ دیکھو اپنے بھارت کی سنویدھانک کرسیوں میں سب سے اونچی کرسی ہے راشٹرپتی کی، وہاں تک پہنچے، کسی سیاسی پارٹی کے یوگدان کی ضرورت نہیں تھی، ان کی قربانیاں ہی اتنی تھی کہ پورا بھارت انہیں سلام کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ علم کی بنیاد پر ہی تو ہوا ہے۔ زور سے بولو یار ذرا۔ 4 یا 5 یا میں کہوں 6-7 کلومیٹر ہوگا بھوجپور یہاں سے، کتنا ہوگا چلو جتنا بھی 5 کلومیٹر مان لو۔ ایک غریب ہی کی تو بیٹے تھے شاہ عبدالعزیز، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ بہت کوئی ارب پتی ہوں یا بہت خربوں پتی ہوں، نہیں، لیکن ماں تہجد گزار، باپ تہجد گزار، پیشانی میں سجدے کی تڑپ، دل میں بیٹے کو پڑھانے کا جذبہ، ہمت، حوصلہ، اور بیٹا بھی ایسا پایا، نام عبدالعزیز روشن کیا۔ نام انہوں نے بھوجپور کا نہیں، مراد آباد کا نہیں، بھارت کا، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، بر صغیر کی نہیں، پوری دنیا کی۔ جتنے بھی اپنے پوری دنیا میں بر اعظم پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی اہل سنت کے مدرسے ہوں گے، وہاں پر بالواسطہ یا بلا واسطہ فیضان پہنچا ہے حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز مراد آبادی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ کس چیز کی برکت ہے؟ آواز آئے علم کی، زور سے بولو، کس چیز کی برکت ہے؟ اونچا بولیے نا، علم کی برکت ہے۔ تو ہم نے یہ کوئی غلط تھوڑی کہہ دیا جو آپ سے کہہ دیا۔ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو۔ ذرا آواز اونچی آئے، اپنے بچوں کو لیکن، ارے ایسے ماحول ڈیولپ کرو اپنے گھروں کے کہ خدا نخواستہ اللہ ہمیں معاف کرے، وہ حفاظت کرے، ہمارے مدرسوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، تب بھی علم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ ماحول پیدا کرو، بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے، وہ ماحول پیدا کرو۔ نام ہے امام علاء الدین سمرقندی، گھر کا ماحول تھا، صرف بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف بیٹوں کو نہیں پڑھایا جاتا تھا، بیٹیوں کی گھٹی میں بھی علم کو پلا دیا جاتا تھا، اور ایسا بہترین زبردست علم کا ذوق شوق کہ سو رہے ہوتے تھے تو علم تھا، جاگ رہے ہوتے تھے تو علم تھا، سفر ہے تو علم ہے، حضر ہے تو علم ہے، اور گھر پہ بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیویوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ کھانا پکا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، بچوں کو سنا رہی ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، خود محو آرام ہے تو قرآن کی تلاوت ہے، اور جب خواب میں ہے تو بیہودہ خواب نظر نہیں آتے تھے انہیں، تب بھی انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت عمدہ پیغام۔ جب ہر گھر ہی مدرسہ ہوگا، لگاؤ بین، ارے توجہ ہے، جب ہر گھر ہی اسکول ہوگا، کیسا ماحول تھا امام علاء الدین سمرقندی، اللہ اکبر۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، مردوں کو یاد نہیں ہوتی تھی، ان مردوں کی بات کر رہا ہوں جو علماء تھے، زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، اور
دیکھ کے بھی اس کے جو متون تھے اس کو آسانی سے سمجھا نہیں جا سکتا تھا، مدد لینا پڑتی تھی دوسری کتابوں کی، لیکن بیٹی کو اللہ نے ایسی ذہانت دی، گھر کی ایسی تربیت کہ پوری کتاب سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی، پڑھ بھی لی، پڑھا بھی دی اور زبانی یاد بھی کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو ذرا زور سے۔ سبحان اللہ۔ نام رکھا بیٹی کا فاطمہ، سمرقند کے خلیفہ کا، پیغام رشتہ نکاح کا۔ ہمارے وہاں پہ زیور پہ یہ اس پہ جہیز پہ زور بہت ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو پڑھا دو، تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ بے شک انہیں قابل بنا دو، جو شریعت نے حق دیا ہے وہ دے دو، گناہ سے بھی بچو گے، حق العبد سے بھی بچو گے۔ ایسی زبردست فقیہہ کہ پوری کتاب زبانی یاد۔ خلفاء کے رشتے آ رہے ہیں حضرت، ٹھکرا دیا آپ نے رشتے۔ پریسیڈنٹ کے رشتے، جس کے اشارے ابرو پہ لوگ گردش کرتے ہیں اس کے رشتے، ایک عام گھر، ایک مولانا کے گھر پہ آپ کے مکان کے باہر رشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ آپ کی بیٹی کو اللہ نے ایسی فقاہت دی ہے، ان کا رشتہ آپ خلیفہ کے ساتھ کر دیجئے، وزیر اعظم کے ساتھ کر دیجئے، پریسیڈنٹ کے ساتھ کر دیجئے۔ امام علاء الدین سمرقندی نے فرمایا دولت کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو فقیہہ بنایا ہے، بہترین عالمہ بنایا ہے۔ رہی بات دولت کی، رہی بات تخت و تاج کی، تو کان کے پردے کھول کے سنو، آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے، ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا توصیف رضا سنبھلی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ ٹھکرا دیا رشتہ۔ آپ ہی کے ایک شاگرد تھے امام کاسانی، امام ابو بکر ابن مسعود کاسانی، انہوں نے بھی رشتہ کسی کے ذریعے سے پہنچوایا۔ فرمایا کہ تم اگر ان سے کہو رشتے کے وہ متمنی ہیں تو میری بیٹی کو یہ پوری کتاب زبانی یاد ہے، تم اس کتاب کی تشریح کر دو اور لکھت میں سمجھا دو مجھے کہ تم نے کتنا سمجھا ہے میری کتاب کو۔ تو انہوں نے جو اس کی تشریح کی تو وہ پوری کتاب ہو گئی کئی جلدوں میں، بدائع و ثنائے۔ جب دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فرمایا ہاں یہاں پر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، دولت کی بنیاد پہ نکاح نہیں ہو رہا ہے، علم کی بنیاد پر نکاح ہو رہا ہے۔ آج ہمارے وہاں پر رشتوں میں زیادہ تر لوگ دولت کو اہمیت دیتے ہیں۔ بے شک دولت بھی دیکھو مگر اس سے پہلے لیاقت بھی دیکھو، علم بھی دیکھو، دین بھی دیکھو، دینداری کا جذبہ بھی دیکھو، ورنہ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے کورٹ کچہریوں کے ذریعے سے۔ بات آ گئی تو یہ بھی بتا دوں کہ اس موقع پر شادیوں کا بہت بھاری سہلک چل رہا ہے۔ جگہ جگہ کوئی میرج ہال نہیں ملے گا جہاں پہ شادی نہ ہو۔ مگر اے مسلمانوں، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، اللہ کی پناہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی کہ کیسا حال ہے میری قوم کا، قیامت سر پہ منڈرا رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نمائش کا عالم یہ ہے کہ دیور کے لیے الگ گاڑی ہے اور نندوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے باپ کے لیے الگ گاڑی ہے، لڑکے کے بہنوئی کے لیے الگ گاڑی ہے۔ وہ جناب والا یعنی لڑکے کے ماں کے لیے زیور الگ ہے۔ یار تم مٹو گے نہیں تو تمہیں کیا ہو جائے گا یہ بتاؤ؟ جب تم ایسی حرکتیں کرو گے، دوسری طرف ڈیجوں کا رواج بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ امام نکاح کو منع کر دیں تو آفت کرتے ہیں، مصیبت کرتے ہیں، بندوقوں کی نال پہ رکھ کے لوگ 10,000 کی گڈیاں چھوڑ دیتے ہیں، پوری رات طوفان بدتمیزی کرتے ہیں۔ جس قوم کے بچے پانی کی وجہ سے تڑپ رہے غزہ کی سرزمین پہ، جن کے پاس پینے کو پانی تک نہیں، سر چھپانے کو چھت نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، اس قوم کے لوگ اگر اس طریقے سے بے حیائی کا مظاہرہ کریں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو آسمان سے پتھر برس پڑے۔ بے شک آسمان سے پتھر برس جاتے، یہ تو صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیاں میں، ان کی رحمت نہ ہو اگر درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک بارات دیکھی ہے بھی ریسنٹلی، ڈیجوں کے آگے مفتی صاحب ناچتے ہوئے جا رہے تھے، لڑکے نوجوان ہمارے۔ ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غزہ کے مظلوموں کی وہ ویڈیو نظر نہیں آتی کہ
टांगें फटी पड़ी हैं उनकी, मगर फिर भी ज़बान पे कुरान की तिलावत है। उनके पास पानी पीने तक को नहीं बचा, छोटे छोटे बच्चों के छितड़े बिखरे पड़े हैं और तुम यहाँ डीजों के आगे नाच रहे हो। अरे दुनिया तुम्हें मारेगी, कूटेगी और नहीं करेगी तो क्या करेगी जब तुम्हारा काम ही ऐसा हो गया, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हो गई। और अगर इमाम साहब ने मना कर दिया तो इमाम साहब से नाराज़, मुफ्ती साहब ने मना कर दिया उनसे नाराज़, घर के किसी जिम्मेदार ने समझाया कि भाई देखो ऐसा ना करो, निकाह नबी की सुन्नत है, सुन्नत का मजाक ना उड़ाओ यार, पाकीज़ा काम में बेहयाई का काम ना करो, बेहयाई का काम तो कभी भी नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ तो बदर्ज औला नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सुन्नत रसूलुल्लाह की है और रसूलुल्लाह की सुन्नत में बस खाली निकाह ही बाकी रह गया है, पढ़ने पढ़ाने का सुन्नत, बाकी तो सब शैतानियत आ गई है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। लड़के अलग नाच रहे हैं, लड़कियां अलग नाच रही हैं, बेहयाई नहीं होगी तो क्या होगा, बदकारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा, फिर दुनिया तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगी तो क्या होगा। ओ यार पलट के आ जाओ, मैंने आये करीमा की तिलावत की, रब कहता है खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने परिवार वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। वह ऐसी आग है कि उसका ईंधन, उसका ईंधन ये पत्थर है, अल्लाह अकबर, इंसान और पत्थर उसका ईंधन है। पलट के मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रज़ा साहब। कई लाख रुपए उड़ा दिए, एक वीडियो में मैंने देखा, कई लाख रुपए नाचने वालों को, गाने वालों पैसे से करके। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं, पता है ये कैसे होते हैं, इमाम साहब के लिए अगर किसी ने कह दिया कि यार इनके भी बाल बच्चे हैं, हमारी मस्जिद को आबाद करते हैं, कोई आए ना आए मगर इन्हें अजान भी देना, मस्जिद को आबाद भी करना। किसी ने 1000-2000 रुपये निकाह के टाइम पे ज़्यादा दिलवा दिए कि भाई चलो 3000 चल लें, 4 दे दो, 5 दे दो, तो आसमान सर पे उठा लेगा। बेगैरत इंसान, शर्म आना चाहिए। ये 12,000 15,000 में 24 घंटा मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, सफ़े ये बिछाएं, मस्जिद की खिदमत ये करें। अरे तुम आओ ना आओ, खुदा के घर को ये आबाद करें, आजान ये दे। 1000-2000 इमाम पे ज्यादा चले गए, तुम्हें तकलीफ होने लगी, और वो जो 1,00,000 2 लाख कई लाख रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, उसे देख करके तुम्हारी आंखें नहीं फटती, तुम्हारा कलेजा मुंह को नहीं आता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। इमामों की तनख्वाहें अच्छी होंगी तो वो फैमिली के लोग भी पढ़ाएंगे जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। बेशक बेशक, पैसों के लिए नहीं पढ़ा जाता है, मगर बात यह है कि जो फैक्ट है उसको कैसे छुपाओगे। आज अमीरों ने अपने बच्चे पढ़ाने के लिए क्यों रोक लिए? इसलिए कि हमने इस इल्म का मेयार इतना गिरा दिया कि जिसकी कहीं नहीं चलती हो वो सीधा इमाम साहब पे जाके नज़ला उतारेगा। इमाम साहब पे नज़ला उतारने वाले कब्र फट जाएगी तेरी, याद रखना इस बात को। कोई शरीक कमी इमाम में है तो बेशक तुझे एतराज का हक है। ये शरीक कमी नहीं है कि तेरी बोल चाल बंद हो गई तो 10 आदमियों को मुखालिफ बना दिया इमाम का। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। हाँ, शरीक कमी है, कुरान सही नहीं पढ़ता तो बेशक नहीं करे इमामत में। शरीक कमी उसके अंदर कोई ऐसी है कि गुनाह कबीरा एलानिया करता है, फासिक मौलिन है, तो बेशक उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करो। ये क्या बात हुई कि उसने सलाम नहीं किया, अबे तू कर लेता। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम की तवज्जो नहीं की, वो बैठे हुए थे। अरे कभी इंसान है, इमाम भी तो इंसान है, कोई फरिश्ता इमाम को आसमान से टपका रहा है, वो भी इंसान है। कभी कभी तवज्जो नहीं गई, इमाम साहब की सलाम नहीं किया, ले उसने नमाज ही पढ़ना छोड़ दी, 10 को और रोक लिया। तुम ही कर लेते सलाम तो तुम्हारा क्या चला जाता। तुम्हारे घर पे बेटा पैदा हो तो संबल से मौलाना तौसीफ रजा नहीं आएंगे कान में आजान देने, रात के 3 बजे 2 बजे, मौसम सर्दी का हो गर्मी का या बरसात का, वो तुम्हारा इमाम ही आ रहा है बेचारा तुम्हारे बच्चे के कान में आजान देने के लिए। अब्बा का इंतकाल हुआ, जनाजा इमाम पढ़ाए, बेटा पैदा हुआ, कान में आजान इमाम दे, तुम्हारे बेटों को अल्लाह रसूल का नाम इमाम सिखाए, तुम्हारी बेटियों को कुरान इमाम पढ़ाए, तुम्हारे घर में दीन का काम इमाम करे, तुम्हारे घर तक काल अल्लाह काल रसूल की सदा इमाम पहुंचा रहा है। रात में 3 बजे 2 बजे जिस वक्त भी आ रहे हो, इमाम दौड़ा दौड़ा जा रहा है, तो उस पे कुछ ज्यादा पैसों की आमदनी हो भी जाए तो कहीं और लेके तो नहीं जा रहा है, वो भी अपने बच्चों को खिला रहा है। और साथियों, इमामों से कहता हूँ, दीन की खिदमत दिल के साथ करते जाओ, किसी की बात पे ध्यान न
نہ دو، اور عوام سے کہتا ہوں کہ اماموں کو سینے سے لگاؤ یار، نفرت نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں، ان کا دل نہ توڑو۔ اسلام دل توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ بیٹا رکو، بات یہاں سے نکلی کہ امام نے کہہ دیا کہ ڈی جے مت لے کر کے آؤ، شیطانیت مت پھیلاؤ، تو امام سے ہی ناراض ہو گئے۔ ارے یار خود بھی دیکھو کیسے حالات چل رہے ہیں ہم لوگوں کے، کہ غزہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، یار وہاں ایک ویڈیو کیا دیکھا ہی نہیں جاتا، صحیح میں تو دیکھ ہی نہیں پاتا، میں اپنی بات بتاؤں، سامنے آ جاتا تو بس حالت کیا ہوتی ہے ہماری آپ کی سب کی، کہ مکان کی چھت نہیں، ملبہ ہے، اور پھر بچے کو لے گئے اٹھا کر کے ایک جگہ، اب بتاؤ وہاں پہ آپریشن تھیٹر تک نہیں رہے، لائٹ تک نہیں ہے، جس قوم کے پاس پینے کو پانی تک نہیں بچا، آپ اندازہ لگائیے۔ مگر بھئی میں نے ایسا ایمان نہیں دیکھا کسی کے اندر۔ اب تو بولو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جملہ بول دو اجازت دو تو، وہاں کے ایک نابالغ بچے کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، اور ہم سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو، تو اس بچے کا ایمان بھاری ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ان کی زبان سے پتہ کیا نکلتا، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بے شک ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں، بے شک بے شک۔ کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ اللہ کے علاوہ۔ اس کو لے گئے بچے کو، اور بتاؤ ٹارچ جلا کے آپریشن کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں، ٹانگ پھٹی پڑی ہے، بچہ یتیم ہو گیا، ماں نہیں، گھر نہیں ہے۔ بھئی ماں بھی ہوتی تو کم سے کم آنچل میں تو چھپاتی اپنے بیٹے کو۔ خدا کی قسم بچے کو جب تکلیف ہوئی تو اس بچے نے شکوہ نہیں کیا، رویا نہیں وہ بچہ، پتا اس نے کیا کیا، جیسے اس نے ٹانکے بھرنے شروع کیے، میرے اس بچے کو تکلیف ہوئی تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سوئی ہوئی امت کو بتا دیا کہ دیکھو کچھ رہے نہ رہے کوئی بات نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے، مگر سینے سے لگا ہوا قرآن تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ سبحان اللہ بھائی۔ اس بچے نے ہمیں آپ کو احساس دلایا کہ کربلا والے کون ہوتے ہیں، دیکھنا ہو تو غزہ میں آ کے دیکھو، بے شک بے شک۔ حقیقت میں کربلا والوں کے راستے پر کون ہے، دیکھنا ہو تو غزہ میں جا کے دیکھو، فلسطین میں جا کر کے دیکھو۔ اے میرے غنیمت نگر کے دینی بھائیوں، آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی قرآن سے محبت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ ابھی رمضان شریف کا مبارک مہینہ نکلا، ہماری تمام مسجدیں آباد تھی، بھری ہوئی تھی، نمازیوں سے لبالب تھی، مگر جیسے ہی عید الفطر کا مبارک تہوار آیا، ظہر کی نماز میں دیکھو نمازی آدھے رہ گئے، عصر میں دیکھو تو آدھے سے آدھے رہ گئے، مغرب میں دیکھو تو ان سے بھی کمی، شام میں دیکھو تو وہی رہ گئے جو پہلے تھے شعبان میں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم تو نمازی بھی ختم؟ یہ کتنی غلط بات ہے بھائیو۔ مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کو پڑھا کرو، کربلا کا میدان نگاہوں کے سامنے رکھا کرو۔ فاطمہ کے شہزادے مولا علی کے شیر نر نے سجدے کے اندر اپنی گردن کٹوائی، اللہ اللہ، کتنی زخم کھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، پورا بدن زخموں سے چور ہو گیا، مگر پھر بھی میرے حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ اے لوگو، سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے امام علی مقام کا سجدہ دیکھو، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے تک سارے لوگ بولیے زور سے، یا حسین، آواز آئے بھئی یا حسین، اور زور سے یا حسین۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، ماشاءاللہ نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتایا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے۔ یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، پڑھو
جھوم کے حیا علی الصلاۃ، اللہ خوش رکھے بھئی، آپ سب کو خوش رکھے، جھوم کے پڑھو حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ۔ حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے عرش بری پہ رب نے بلایا حضور کو، اپنی رضا کا جام پلایا حضور کو، چلنے لگے تو رب نے بتایا حضور کو، امت سے جا کے کہنا یہی تحفہ ہے ملا، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، بلند آواز سے حیا علی الصلاۃ۔ دیکھو صدا سن کے ہوا بھی جھومنے لگی، کتنی میٹھی میٹھی ہوا چل رہی، اے سی بھی فیل ہے اس کے سامنے، یہ قدرتی ہوا ہے۔ ہاں، اور دیکھو ہم لوگ اگر واقعی صحیح معنی میں صحیح راستے پر آ جائیں نا دین کے، تو انشاءاللہ زمانہ سلام کرے گا۔ جب ہم ہی برے ہو گئے، نشیڑی ہمارے یہاں ہونے لگے۔ میں تو گاؤں میں جلسوں میں جاتا ہوں، مجھے کمیٹی والے بتاتے ہیں حضرت نشے کے بارے میں بول دیتا، میں سن کر تعجب کرتا ہوں، یار اب سے 10 سال پہلے 8-9 سال پہلے کوئی نہیں کہتا تھا نشے کے بارے میں بولو، لیکن اس کا مطلب یہ کہ ولیجز میں، گاؤں میں، ٹاؤن ایریاز میں بھی بیماری پھیل گئی کہ لڑکے نشہ کر رہے ہیں۔ بتائیے جو قوم تلواروں کی چھنکار میں سجدہ کرنے آئی تھی وہ نشہ کر کے نالیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح کہا، نالی میں پڑے ہوئے، وہ نالیوں میں گدول رہے ہیں، اور اسی نالی کو پانی کو وہ نینی تال کا جھرنا سمجھے بیٹھا والا۔ وہ صحیح کہا، اب ڈوگ بھی آتا وہاں پہ، چلو وہ لفظ مت بولو جو انہوں نے بولا، تھوڑا مہذب بول لو، اور وہ کیا کچھ نہیں کرتا ہے۔ بتاؤ کہاں پہنچ گئے شیطانیت میں، معاذ اللہ، توبہ توبہ، حیرت ہوتی ہے۔ اور یہ نوجوان لڑکے بھئیے جب سے موبائل چلا پوچھو مت، اس کا استعمال صحیح کرو تو بہت کام کی چیز بھی موبائل، اور ورنہ جیسے رات میں ہم یہاں سے واپس جائیں گے، چلو بستیوں کا نام نہ لو، کسی بھی بستی سے گزریں، گاؤں کے باہر قبرستان کی باؤنڈری ہے، پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہوں گے، 2-4 مجنوس باؤنڈری پہ ضرور ملیں گے، کان پہ موبائل لگا ہوا ہوگا۔ اسکول کی باؤنڈری ہے، 2-4 مجنوس ضرور ملیں گے، تالاب کی باؤنڈری پہ بیٹھے بیٹھے کئی تو تالاب میں گر گئے۔ کام کیا ہے؟ موبائل کان پہ۔ ابھی بھئی تیرا رات میں کون سا کام چل رہا ہے؟ ابھی ایسے بات کرے گا رات میں 3-4 بجے، موبائل نہیں ہٹائے گا جیسے انل امبانی نے پاور پلانٹ کا ٹھیکہ جناب کو دے رکھا ہے۔ کیا تیرا کون سا کام ہے؟ رات میں پورے گاؤں کے لوگ سو رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ تو ہمیں کسی بتانے والے نے ایک دفعہ بتایا کہ جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں، ہزاروں مر گئے، سینکڑوں تیار بیٹھے۔ یہ بیماری اور لگ گئی، اب بارشتہ ڈھونڈے پڑے تو وہ پہلے سے نپٹا پڑا، ماں باپ کی ناک کٹوا دی۔ جہاں ماں باپ شادی کریں بے شک اپنا مشورہ دو، مگر شادیاں وہی کامیاب رہتی ہیں جس میں ماں باپ کی منشا شامل ہوتی ہے، جس میں ماں باپ کی رضا شامل ہوگی، وہی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے آج کل شادیاں یہ سننے میں آ رہی ہیں، توبہ توبہ، اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا ہے۔ اور مجھے جملے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہماری قوم کی بعض بیٹیاں تو معاذ اللہ مرتدہ ہو گئیں، ارتداد کی راہ پہ چلی گئی، معاذ اللہ غیروں کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ شادیوں کا مہنگا ہونا بھی ہے۔ اور تم بھی اپنی بچیوں پہ نظر رکھو، وہ پڑھنے جاتی ہیں وقت پہ کیوں نہیں آتی، اور شادی سے پہلے ان کے ہاتھ میں موبائل جانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بچیوں کی حفاظت کی جاتی ہے، بچیوں کو بالکل، میں کیا بتاؤں، شرم آتی ہے، ویڈیو دیکھتا ہوں میں تو کچھ دیر دماغی کام نہیں کرتا، کیسے حالات ہیں۔ اور میں قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری بیٹیوں تم کنیزان فاطمہ زہرا بنو، اور پھر رزلٹ آخر میں کیا آتا ہے ان کے، کسی کی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے، کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہو، مجھے کہنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔
نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اے میری بیٹیوں اور اے جوانوں، تم بھی نکاح کو آسان کرو، اپنے بازوں کی کمائی پہ بھروسہ کرو، ساس سسر کی دولت پہ نگاہ نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے، بازوؤں میں طاقت دی ہے، اور کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، بھلا تب ہوتا ہے جب پیدا کرنے والا خدا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام ہے۔ ارے کئی ماں باپ اگر لڑکے ہی لڑکے ہیں تو وہ تو بات کرنے تیار نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب قبلہ، اگر صرف لڑکے ہی لڑکے ہیں نا، ارے تو اسے پوچھو مت، ایسے پھٹ جائے گا جیسے۔ ان سے اگر کوئی مشورہ کرے ہوئے شادی کر لو تو ابھی ہر سال ٹالنے پہ ہے کہ اگلے سال کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، کچھ چیزیں اور نکل جائیں گی، تو 2-3 سال کے بعد ہی کریے، پھر بلڈوزر ہی چلے گا، ٹینشن مت لے۔ قبر بھی کھدوا لیے بڈھے ہو سے، وہی سے کچھ نہیں ملے چاہے بعد میں، چاہے بعد میں پتہ ہی چلے کہ میں وائف کے گھر سے باہر ہو۔ ارے یار کسی کے کچھ دینے سے بھلا نہیں ہوتا ہے، جملہ میں نے بولا نا، جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو تیری جھولی بھر جائے گی انشاءاللہ۔ بے شک، زور سے بول میرے بھائی، زور سے بول، اور زور سے۔ شراب اور یہ جوا بھی بہت چل رہا ہے اس ٹائم پہ، یہ IPL کے بہانے سے، یہ ڈریم 11 بولتے، کیا بولتے ہیں اس کو، یہ بھی جوا ہے۔ ان سب چیزوں سے بچو میرے ساتھیوں، پلٹ کے پیارے نبی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، انشاءاللہ عزت یہاں بھی پاؤ گے، عزت وہاں بھی پاؤ گے۔ بات نکلتے نکلتے یہاں تک آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں دین سکھاؤ۔ دیکھو جب گھروں کے ماحول دینی ہوتے ہیں، گھروں میں تعلیم کا نظم بنا ہوا ہوتا ہے، تعلیم کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے، تو صرف بیٹے ہی زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی آراستہ ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام علاء الدین سمرقندی کی بیٹی کا نکاح ان کے شاگرد حضرت امام کاسانی سے ہوا۔ جانتے ہو ان کے گھر کی شان کیا تھی؟ جب گھر پہ تھیں اپنے باپ کے، تب بھی گھر پہ کوئی سوال آتا تھا، فتویٰ لکھا جاتا تھا، تو فتویٰ صرف باپ نہیں لکھتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ بیٹی بھی فتویٰ لکھا کرتی تھی اور ابا اس کی تصحیح کرتے تھے۔ چنانچہ جب وہ جاتا تھا فتویٰ تو دستخط امام علاء الدین سمرقندی کا بھی ہوتا تھا اور ان کے نیچے دستخط ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہوا کرتا تھا۔ اور سنو، جب یہ اپنے شوہر کے پاس گئیں، یعنی یہ کہہ لو کہ اپنے سسرال گئیں، تو وہاں پر میں بتا رہا تھا نا، ان کی بھی درسگاہ لگا کرتی تھی، تو کئی مرتبہ ہوتا ہے درسگاہ میں، جیسے کلاس میں آپ نے ٹیچر سے، اپنے استاد سے کوئی سوال پوچھا تو ایک دم اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، تو وہ کتاب کھول کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اندر جاتے تھے، فوراً آتے تھے، فوراً جواب دیتے تھے۔ ایک دن طلبہ نے، شاگردوں نے، اسٹوڈنٹ نے پوچھا، حضرت آپ کتاب دیکھتے نہیں، اندر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں، اندر کون سی لائبریری ہے حضرت، آپ کو پڑھنے میں بھی ٹائم لگتا ہوگا۔ مسکرا کے کہنے لگے، یار تم پوچھ رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں اس بات کو اپنی بیوی سے پوچھ لیتا ہوں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہا کانت تنقل المذہب نقلا جیدا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کرتی تھی۔ وَكَانَ زَوْجُهَا الْقَاسَانِي رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْفَتْوَى فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے شوہر کو کبھی کبھی فتویٰ دینے میں کچھ وہم ہو جاتا، کچھ خطا ہو جاتی تھی، فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، اس فتوے کو درست کرنے کا کام ان کی بیوی کیا کرتی تھی۔ سبحان ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی۔ اب میں وہ نعرہ لگا رہا ہوں جس نعرے کو لگانے کے لیے مجھے اتنی لمبی تمہید باندھنا پڑی ایک طریقے سے، کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بولو بچوں کو پڑھائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ ایک نعرہ اور لگاؤں گا، آپ بولیں گے نسلوں کو بچائیں گے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، اور نسلوں کو بچائیں گے۔ آواز آئے، اور نسلوں کو بچائیں گے۔ تعلیم کا ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، آج کے جلسے سے یہی پیغام لے کے جائیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے قریب رہتے ہو آپ، پوری دنیا جانتی ہے حافظ ملت کو، سلام کرتے ہیں سب لوگ،
کتنے شاگرد پیدا کیے، ایک سے ایک علم کا چٹان آپ نے پیدا کیا، اور آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے، صدقہ علم ہی کا تو ہے۔ بے شک اونچا بولو صدقہ۔ اور جہاں سلطنت کام نہیں آتی، ہاں دولت بھی کام نہیں آتی، کبھی کبھی ایسا پیچ پھنس جاتا ہے، علم کام آتا ہے۔ بے شک بے شک آواز آئے کیا کام آتا ہے؟ اونچا بولو کیا کام آتا ہے؟ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید یہ کہہ بیٹھے، انہیں مت دیکھو ہمیں دیکھو، یہ کہہ بیٹھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے اگر میں اپنے ملک کی سرحدیں نہ چھوڑوں تو میری بیوی زبیدہ پہ 3 طلاق، میری بیوی پہ 3 طلاق، سورج ڈوبنے سے پہلے اپنی سلطنت کی سرحدیں نہ چھوڑوں۔ اب بتاؤ سورج ڈوبنے سے پہلے سلطنت اتنی بڑی تھی، کیسے سرحد چھوڑتے، کیسے نکلتے؟ بعد میں خیال آیا یار میری بیوی زبیدہ پہ طلاق پڑ جائے گی، سرحد کیسے چھوڑ پاؤں گا میں؟ یہاں پہ دولت کام نہیں آ رہی تھی، سلطنت، طاقت، کچھ کام نہیں آ رہا تھا، کام آئی تو فقاہت کام آئی۔ سبحان اللہ، زور سے بولو کام آیا تو علم کام آیا۔ جہاں پر عقل بھی جا کر سرنڈر ہو جائے وہاں پہ رہنمائی کرتا ہے علم۔ سبحان اللہ۔ پڑھوا دیں گے بعد میں، کوئی بات نہیں ہے، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ دیوانہ اس کا خیال کر لیو، بہت بول آپ سکون سے بیٹھے رہے، ایسی بیٹھے رہیے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ جہاں پر عقل، دولت، طاقت سب سرنڈر، علم کام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا کوئی راستہ ہے جو میری بیوی پہ طلاق نہ پڑے اور میری بات بھی پوری ہو جائے؟ حضرت امام ابو یوسف مسکرا کے بولے خلیفہ تیری بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی۔ کہا حضرت کیسے نہیں پڑے گی؟ اپنے ملک کی سلطنت سے باہر کیسے جاؤں گا سورج ڈوبنے سے پہلے؟ کہا جب مسجد میں چلا جا، اس لیے کہ مسجد میں نہ تیری سلطنت ہے نہ تیرے ابا کی سلطنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو بولو نا سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ایک صاحب اور تھے، وہ یہ کہہ بیٹھے کہ ہماری بیوی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو بیوی پہ طلاق پڑ جائے۔ یہ شوہر بھی بڑی عجیب چیز ہے، جب محبت کرے گا تو چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا، اور جب نفرت کرے گا تو تب تک سانس نہیں توڑے گا جب تک 3 طلاق نہیں دے دے گا، اور بعد میں مفتی صاحب کو پریشان کرے گا، یا حضرت کوئی راستہ نکال دو۔ ابے مفتی صاحب کیا PWD کے منتری ہیں کہ راستہ نکال دیں گے؟ بلڈوزر چلا کے تو آیا ہے، گھر اجاڑ کے تو آیا ہے، اب کیا راستہ نکلے گا؟ پہلے آتا تو مفتی صاحب تجھے طلاق حسن بتاتے، یہ طلاق کے اتنے کیسز نہ ہوتے تو معاملہ سپریم کورٹ کیوں جاتا؟ دشمن کو کچھ نہ کچھ موقع تو ہم نے بھی دیا نا، مانا کہ دشمن تو فراق میں بیٹھا ہے مگر موقع ہم نے بھی تو دیا ہے۔ 3 طلاق دے دے گا، غصے میں آئے گا تو۔ اب وہ کہہ بیٹھے یہ بات، اب بڑے پریشان، یار چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے اور میں نے کہہ دیا۔ وقت کے فقی نے جواب دیا کہ تم حانس نہیں ہوگے، نہ تمہاری بیوی پر طلاق پڑے گی، اس لیے کہ میرے پاس قرآن کی آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ بولو زور سے، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ انسان سب سے بہترین صورت میں پیدا کیا، اور تیری بیوی بھی انسان ہے، اس حیثیت سے تیری بیوی چاند سے زیادہ حسین ہے۔ کس نے معاملہ حل کیا؟ علم نے۔ زور سے بولو کس نے؟ اچھا حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا، نبوت کا دروازہ بند، امت کی رہنمائی کون کریں گے؟ اہل علم کریں گے۔ آواز آئے کون کریں گے؟ اونچا بولو کون کریں گے؟ جہنم سے بچانے کا راستہ کون بتائیں گے؟ جنت میں جانے کا راستہ؟ ان میں مانا کچھ لوگ غلط بھی ہوتے ہیں، مگر ان غلط کی وجہ سے اچھوں کو برا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ مارکیٹ میں 10 دکانیں ہیں تو 5 اس میں ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا باقی 5 سے بھی تم خریدنا بند کر دیتے ہو؟ نہیں کرتے نا، اچھوں کو اچھا کہتے ہو۔ ہمارے وہاں پہ نا کسی ایک عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی نظر میں پورے ضلع مراد آباد کے عالم غلطی ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ عالم غلط نہیں ہوتے، بات یہ ہے کہ کچھ ڈکیت قسم کے لوگ عالموں کا چولا پہن لیتے ہیں،
بہت اچھی بات ہے. عالم غلط نہیں ہوتا. کوئی اگر علم حاصل کرنے کے بعد بھی غلط ہے تو سمجھ لو پھر وہ بے پناہ غلط ہے، اس لیے کہ اسے علم نے بھی فیض نہیں پہنچایا. اہل علم کیا ہوتے ہیں دیکھنا ہو تو ہمارے مفتی صاحب قبلہ کو دیکھو. آج جا کر کے دیکھو سرائے ترین میں کتنی قربانی دی ہے. چوکھٹ چوکھٹ جا کے گھر گھر جا کر کے ان کے بچوں کو لانا، تربیت کرنا، قربانی دینا، مدرسہ خود چلانا اپنے طور پہ. کمیٹی والے کتنے خوش رہتے ہیں. قربانی دینے والوں کو دیکھنا ہو اہل علم کو. آج کے زمانے میں بھی تو زیادہ دور نہیں ہے، دول پوری حضرت مفتی عاقل صاحب قبلہ کو دیکھو، ہمارے استاذ گرامی. آپ دیکھو آج کے زمانے میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو ایک سے ایک بہترین عالم موجود ہیں، ایک سے ایک بہترین علماء موجود ہیں ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، زندہ باد زندہ باد. کلمہ شریف پڑھی ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دیکھنا ہو آپ کو تو ہمارے مفتی صاحب کے والد ماجد حضرت قاری حامد علی صاحب کو دیکھیں. کہہ رہا تھا کہ دین کا کام آپ کے گھروں تک پہنچانے کا جو بیڑا اٹھایا وہ علماء نے تو اٹھایا ہے. یہ واقعہ پھر تقریر ختم. حضرت امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ 505 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور کتنے بڑے آپ فقیہ تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے صوفی تھے. علماء سے پوچھیے آپ کو بتائیں گے. بیت المقدس میں ایک بزرگ آرام فرما تھے. وہ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تخت بچھایا جاتا ہے نورانی، انبیاء کرام جلوہ بار ہیں، تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام. اسی درمیان حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہمارے پیارے نبی سے فرمایا کہ آمنہ کے لال مجھے اپنے کسی امتی عالم سے ملاقات کرائیے. میری ملاقات اپنی امت کے کسی عالم سے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد دین کا کام اہل علم کریں گے، علماء کریں گے، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ کی امت کے علماء ہوں گے کیسے. کسی عالم سے ملاقات کراؤ تاکہ میں اس کا امتحان لوں. تو حضور پاک نے سبحان اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی بار اور موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے جس عالم کو پیش کیا اس عالم کا نام ہے امام غزالی. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مچل کے بولو سبحان اللہ. پیش ہوئے حضرت امام غزالی. خواب کی بات ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آپ سے فرمایا، سوال کی، آپ سے نام پوچھا، بہرحال اس کے بعد کوئی بات پوچھی تو آپ نے ایک بات کے جواب میں 10 جوابات دیے. یعنی جو جس بات کے جواب میں صرف ایک بات ہو سکتی تھی آپ نے 10 باتیں کہی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا بیٹے میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی جس کے جواب میں صرف یہ بات کہہ دیتے ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے مسلسل 10 جوابات دیے. ایک جواب دیتے بات ختم. حضرت امام غزالی نے عرض کیا حضور اللہ تعالیٰ نے صرف یہی تو فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہی عصایا. اس کا جواب مکمل ہو گیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، ڈنڈا ہے. مگر آپ نے اس کے بعد کیا کہا؟ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. آپ بھی تو کئی جوابات دے رہے تھے. موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں بیٹے یہ تو دیکھ میری گفتگو کس سے ہو رہی تھی. میں یہ چاہ رہا تھا سلسلے
کلام دراز ہوتا رہے، مجھے خدائے پاک سے تکلم کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ میں گفتگو کو اس لیے پڑھا رہا تھا تاکہ خدائے پاک کے کلام کی برکتیں حاصل کی جا سکیں۔ امام غزالی مسکرا کے حد ادب میں رہتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اللہ کے کلیم، میرا مقصد بھی تو یہی ہے کہ خدا کے پیغمبر سے گفتگو دراز ہوتی رہے، ان کے فیضان سے میرا سینہ مالا مال ہوتا رہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہوں نے مسکرا کر کے ہمارے پیارے نبی سے عرض کی، موسیٰ کلیم اللہ نے، کہ اللہ کے پیغمبر، میں نے دیکھ لیا آپ کی امت کے اہل علم کی شان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو بھائیو سبحان اللہ۔ تو اس لیے میں بس یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور یہ جو میں نے 4 مصرے پڑھے تھے، اسی کو میری تقریر کا آپ خلاصہ سمجھیے، اس پہ عمل کیجئے کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دولی والے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن، پورا مجمع زور سے بولیے، اپنے بچوں کو لیکن آدھی روٹی کھائیں گے۔ گھر کا ماحول دیکھنا ہو مفتی صاحب، بس گھر کا ماحول، ہمارے مفتی صاحب کا ماشاءاللہ، بہنیں، اور گھر پہ پردے کا ماحول، جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ ان کے والد صاحب نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ ان کے ایک بہنوئی ہمارے دوست ہیں، اور پھر ہمارا ایک پرانا رشتہ بھی ہے۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں، ان کے والد صاحب حضرت قاری حامد علی صاحب کے پاس انہوں نے قرات کا کورس کیا تھا، اور میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد سے محبت کرنے والے اس طرح کے نہیں دیکھے جیسے میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے استاد سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، الحمدللہ اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو یہ ہم ہر گھر میں ماحول بنائیں، خدا نہ خواستہ بھئی مفتی صاحب کل کو اگر مدرسوں پہ افتاد پڑے تو ہمارے گھروں کا ماحول تو اچھا رہے۔ جب ہم ہر گھر کو مدرسہ ہی بنا دیں گے، لگا جی کیا بات ہے، جب ہر گھر ہی ہمارا اسکول ہے، ہر گھر ہی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے۔ مدرسہ یا اسکول عمارت کا نام نہیں ہوتا، تربیت کا نام ہوتا۔ پڑھانے والا اگر عثمان ہارونی ہو تو چٹائی پہ بیٹھ کر کے بھی خواجہ معین الدین بنا دیے جاتے ہیں۔ پڑھانے والا اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہو تو ایک کی چٹائی پر بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے، اور شاگردوں کی لشک میں امام ظفر، امام ابو یوسف، امام محمد جیسے بہترین تلامذہ تیار ہو جاتے ہیں۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ تو آج اس زمانے کا کلچر ہے کہ بھئی ایڈمیشن سے پہلے 10,000 روپے جی جی، اسکول میں ایڈمیشن کرانے جاؤ تو طبیعت بھاگ ہو جائے گی آپ کی۔ پرائیویٹ اسکول میں اگر آپ ایڈمیشن کرانے جاؤ گے تو دل خوش ہو جائے گا آپ کا، 2-3 بچے ہیں تو پتہ چلے گا سب اسی میں نمٹ گئے۔ تو وہ ٹھیک ہے آج کل ہے، اور یہ امیروں سے بھی کہتا ہوں، بلکہ میں نے اس دن قسیم سے بھی کہا تھا، قسیم الحق سے بھی، کہ بھئی الیکشن کے طور پہ تم جو دیکھتے ہو وہ تمہاری اپنی محنت ہے، لیکن اس علاقے میں بھی قاعدے کے اسکول کی ضرورت ہے نہیں اسکول جو ہونے چاہیے، کم سے کم بچیوں کے لیے تو ہونے چاہیے انٹر کالج، جو ہماری بیٹیاں کسی کی سازش کا شکار نہ ہو۔ تبھی تو ایسا ہوگا جب ہمارے اپنے اسکول ہوں گے، جی جی، نہیں ہوں گے تو ہماری بیٹیاں جائیں گی، وہ سازشوں کا شکار ہوں گی وہ پھر۔ اس لیے میں امیروں سے بھی کہتا ہوں، ابھی مفتی صاحب سے راستے میں یہی بات ہو رہی تھی کہ یار اتنے مالدار پڑے اپنے مسلمانوں میں، مگر انہیں بھی توفیق نہیں ہوتی صحیح جگہ پیسہ خرچ کرنے۔ بھائی بزنس پرپس سے ہی لگا لو اسکول، فائدہ تو تمہیں ہی ہوگا، مگر اسکول نہیں لگائیں گے، وہ محنت کا کام ہے نا کہ چلے نہ چلے، وہ تو سیف زون میں رہ کے کام کریں گے۔ ایسا کام کرو جو فائدہ ہی ہو، نقصان نہ ہو۔ اب اسکول میں تھوڑا سا خطرہ یہ ہے کہ بچے نہ آئے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ارے نقصان نہیں ہوگا، اسکول بھی کھولو، بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو، اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا کہ ہر گھر کو اسکول بنا دو، ہر گھر کو مدرسہ بنا دو۔ بیٹے بیٹوں کو قرآن پڑھائیں، بیٹیاں بیٹیوں کو قرآن پڑھائیں، مائیں بچیوں کو قرآن پڑھائیں، ہر گھر ہمارا درسگاہ بن جائے، کلاس روم بن جائے، پھر دیکھو انشاءاللہ ہماری نسلوں میں کیسے کیسے ہیرے جواہرات پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔
ایک سے ایک بہترین جید عالم دین پیدا ہوگا، سائنٹسٹ بھی پیدا ہوں گے، بہترین لائر بھی پیدا ہوں گے، بہترین MBBS ڈاکٹر بھی پیدا ہوں گے۔ اے ساتھیو، یہ 4 مصرے میری تقریر ختم۔ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے 2 نوالے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا۔ یہ یاد آ گیا، جٹ پورا کتنی دور ہے یہاں سے؟ جٹ پورا معین علی نام ہے اس لڑکے کا، معین علی۔ میری ملاقات ہے، اتفاق سے ہو گئی ایک جگہ ملاقات، DM ہے وہ، اور یہ مڈل کلاس سے، یہ کوئی زیادہ مالدار نہیں ہے۔ میں نے تو یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، اتنی دیر کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ البتہ میں نے یوٹیوب پہ ان کا سنا، بتا رہے تھے کہ میں ایک سائبر کیفے چلاتا تھا، غریب گھر سے تھا، لیکن ایک من تھا کہ کچھ بننا ہے، کر کے دکھانا ہے۔ ذہن بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، وہ خود بتا رہے ہیں ذہن بھی زیادہ اچھا نہیں تھا، مگر میں یہ سوچتا تھا کہ جو چیز ذہین طلباء، انٹیلیجنٹ جو بچے ذہین ہوتے ہیں، وہ 12 گھنٹے میں یاد کر لیتے ہیں، ہم 16 میں یاد کر لیں گے، کیا پریشانی، تھوڑی محنت زیادہ کر لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا، آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا۔ اور آج وہ بندہ DM پہنچا کہ نہیں پہنچا اونچی پوسٹ تک؟ من بنایا تو پہنچ گیا۔ تو ہمارے یووا کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ یہ انٹر کر کے کیوں پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں؟ حوصلہ رکھا کریں، تعلیم جاری رکھا کریں، آپ محنت کریے، زمانہ آپ کو سلام کرے گا۔ آپ تعلیم کی طرف توجہ دیجئے، حوصلہ مت ہاریے، تاش کے پتوں میں مت لگیے، موبائل پہ زندگی برباد مت کیجئے، اپنی جوانی کو تباہ و برباد مت کیجئے، صحیح صحبت میں رہیے، کتابیں پڑھیے، کتابیں پڑھائیے، کتابوں کی صحبت حاصل کیجئے، اور پابندی کے ساتھ بلا ناغہ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیے۔ پھر دیکھیے تمہاری زندگی میں کیسی رونق آئے گی، کیسا جلوہ آئے گا، انشاءاللہ یہ جہاں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ زندگی اس طرح سے گزار کے جاؤ پیارے کہ جدھر گزرو دنیا دیکھ کے کہے مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے، جب مر کے قبر میں جاؤ تو فرشتے کہیں جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم